بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایک گزرے ہوئے ساتھی، رفیق اور دوست کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ یاد رفتگاں کا یہ شاید 7واں یا 8واں پروگرام ہے، جن لوگوں کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا ریڈیو پاکستان میں اور صحافت میں، سب باری باری جا رہے ہیں۔ تازہ رفتگان میں منصور سعید شامل ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت، ایک بہت ہی اچھی سیرت والا شخص، ایک بہت ہی عمدہ دوست، سب کا دوست۔ کسی کو ریڈیو میں آج تک اس سے شکایت کرتے ہوئے، اس کی شکایت کرتے ہوئے، اس کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے اور کسی اور کو اس کے بارے میں کچھ برا بھلا کہتے ہوئے نہیں سنا۔ یہ منصور سعید جب ہم سن 1977 میں راولپنڈی کے سیٹلائٹ ٹاؤن کے کوٹھی نمبر 25A میں پہلا قدم ریڈیو کے ایک ملازم کی حیثیت سے رکھا، تو اس وقت کے جنرل نیوز روم میں جو بہت سینئر اور درمیان کے آفیسر ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر منصور سعید بھی ہوتے تھے۔ حالانکہ اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر کو کبھی بھی جنرل نیوز روم میں تعینات نہیں کیا جاتا تھا، مگر منصور اس طرح کے ایڈیٹر تھے کہ انہیں اس وقت بھی، یعنی اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر ہوتے ہوئے بھی، ان کو جنرل نیوز روم میں، یعنی مین بلیٹن ریڈیو پاکستان کے جو اس زمانے میں انگریزی اور اردو کے ہوا کرتے تھے، ان پر ان کی ڈیوٹی لگا کرتی تھی۔ اس زمانے میں جو کنٹرولرز ہوتے تھے، ان میں صلاح الدین احمد، ایاز خان داؤدزئی، سلطان احمد صاحب سب سے سینئر کنٹرولر تھے، اور وہ تو بہرحال انچارج ہوتے تھے ریڈیو پاکستان کے پوری شعبہ خبر کے۔ لیکن جو درمیانے آفیسر تھے، ان میں محبوب علی، سید محبوب علی پرانے صحافی تھے، نثار شیخ اور اسحاق حسنی، یہ لوگ ہوا۔ صفدر احد صاحب جو اس زمانے میں بنگلہ دیش میں چلے گئے تھے، پاکستان کے پریس کونسلر بن کر۔ بہرحال جب ہم نے قدم رکھا اور ٹریننگ کے بعد جب 3 مہینے کے لیے جنرل نیوز روم میں ہمیں ایک سینئر ایڈیٹر کے ساتھ نتھی کیا گیا سیکھنے کے لیے، تو اس وقت منصور جو فورن سائڈ ہماری بیرون ملک کی خبروں کی جو ڈیسک تھی، اس پر منصور صاحب براجمان ہوتے تھے۔ بڑی حیرت ہوتی تھی، مگر وہ اتنے کمپیٹنٹ، اتنے اچھے ایڈیٹر تھے کہ اس زمانے کے ڈائریکٹر نیوز مرتضیٰ صاحب، جو اچھوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتے تھے، منصور سعید کی ڈیوٹی GNR میں لگایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے جو ہم پلہ اور تھوڑے سے سینئر ساتھی تھے، ان میں رضا الرحمان، اشرف انصاری اور یونس سوز اور خورشید کوکب، عبدالشکور صاحب، بخشش صاحب، ذوالفقار جعفری، یہ لوگ ہوتے تھے، اور اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر واحد وہی ہوتے تھے۔ بہرحال جو سینئر ایڈیٹر تھے، ان میں ادریس صدیقی اور امداد شاہ اور محمد میاں شفیع، ان کے ساتھ پھر ہم جیسے جونیئر سب ایڈیٹرز کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں۔ جو ڈیوٹی ان کی ہوتی تھی، ہم بھی انہی کے ساتھ آتے تھے، چاہے صبح 6 بجے کی ہو، چاہے رات 8 بجے کی ہو۔ بہرحال اس وقت ہم نے منصور صاحب کو پہلی مرتبہ اس جگہ کام کرتے ہوئے دیکھا، اس جیسے پریسٹیجیس ماحول میں، اس جیسے پریسٹیجیس نیوز روم میں ان کو کام کرتے دیکھا۔ ان کے ساتھیوں میں وسیم خالد تھے، یونس کھوکر تھے جو رپورٹنگ میں ہوا کرتے تھے، عزیز خان ہوتے تھے، وہ بھی رپورٹنگ میں ہوتے تھے، ایک واحد منصور سعید تھے جو ANE ہوتے ہوئے، جیسے میں نے ذکر کیا، وہ وہاں بے انتہا قبول صورت، بے انتہا اچھے انسان اور اچھے لباس پہننے والے اشخاص میں، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کسی کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، ان کو بھی کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی بڑی۔
اور ان کے دوستوں میں اس وقت جو لوگ شامل تھے، زمان شاہ راشدی تھے جو اگرچہ اسسٹنٹ کنٹرولر تھے، لیکن ان کے ساتھ دوستی تھی۔ رضا الرحمان صاحب کے ساتھ تھے۔ ہمارے انگریزی کے نیوز ریڈر تھے ریاض احمد خان، ان سے ان کی بہت دوستی تھی۔ ایک اے این ای تھے خالد محمود خان ڈیرہ اسماعیل خان کے، ان سے ان کی پھر بعد میں ان کی رشتہ داری بھی قائم ہوئی۔ عبدالصمد خان تھے، یہ منصور کے دوستوں میں سے ہوا کرتے تھے۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اتوار کے دن صبح 9 بجے بلیٹن سے فراغت کے بعد ریاض احمد خان کی ایک لمبی سی گاڑی ہوا کرتی تھی، بڑی سی تھی تو کچھ کھٹارا ٹائپ کی پرانی تھی، لیکن بہرحال اس میں بیٹھ کر سیٹلائٹ ٹاؤن سے راول ڈیم جایا جاتا تھا، اور راول ڈیم کے کنارے مچھلی کا شکار کیا جاتا تھا یا مچھلی خریدی جاتی تھی چک شزاد سے۔ اور بہرحال اس طرح ایک چھوٹی موٹی پکنک مجھے یاد ہے کہ میں بھی کبھی کبھی گیا ہوں اس میں۔ منصور صاحب کو اے این ای کے بعد پھر نیوز ایڈیٹر کی ترقی ملی، اور نیوز ایڈیٹر کے بعد پھر وہ ڈپٹی کنٹرولر ہوئے، اور ڈپٹی کنٹرولر کی حیثیت سے انہیں پبلک ریلیشنز کا جو شعبہ تھا، تعلقات عامہ کا، ریڈیو پاکستان کا، پورے ریڈیو پاکستان کا، صرف نیوز کا نہیں، وہاں ان کو بھیج دیا گیا۔ دوسرے یا تیسرے فلور پر تھے وہ، لیکن انہوں نے جو تعلقات قائم کیے، اور جس طرح کی وہ شخصیت تھی کہ سب سے اچھے تعلقات، نہ صرف اس زمانے کے میڈیا، اس زمانے کے اخبار، اس زمانے کے ٹیلی ویژن، آئی ایس پی آر سے ان کے بہترین تعلقات تھے، خود پروگرام اور انجینئرنگ سیکشن سے ان کے بہت اچھے۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی ڈائریکٹر کے رینک کے آدمی ہیں یا ڈپٹی کنٹرولر ہیں۔ اور اس وقت کے جو ڈائریکٹر فائنانس ہوا کرتے تھے، اس وقت کے جو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہوا کرتے تھے، ان سب سے ان کے کوئی برابری کے اور دوستانہ متعدد مواقع پر بہت سارے لوگوں کے کام انہوں نے اپنی اس دوستی کے نتیجے میں، ان تعلقات عامہ کی وجہ سے کیے۔ پھر ایک اور لمبی کہانی ہے کہ ان کو ہٹا کر پی آئی ڈی کے جب ایک صاحب ہمارے ڈائریکٹر جنرل بنے تو انہوں نے بتدریج اہم جگہوں سے ریڈیو کے لوگوں کو ہٹا کر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو لانے کا سلسلہ ہے۔ وہ جو صاحب لائے گئے وہ بھی ہمارے دوست تھے، بہت اچھے دوست ہیں وہ، لیکن جو بات منصور کی تھی، جس طرح کے تعلقات ان کے تھے، اور جس طرح سے ریڈیو کی پبلسٹی اخبارات میں اور دیگر میڈیا کے ذرائع میں ہوتی تھی، وہ اور لوگوں کے بس کی نہیں تھا۔ اس زمانے کے جو ڈائریکٹر جنرل صاحب تھے، جن کا تعلق پی آئی ڈی ہی سے تھا، ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ اس پوسٹ پر جرنلسٹ کی نہیں، جنرلسٹ کی ضرورت ہے۔ بھائی جرنلسٹ کون ہوتا ہے؟ یعنی جس سے سب کچھ آتا ہو یا جسے کچھ بھی نہ آتا ہو؟ جرنلسٹ بھی جو ہے وہ جیک آف آل ہوتا ہے، ماسٹر آف نن بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اور ان کے زمانے میں منصور کے جس طریقے سے ہماری پبلک ریلیشننگ ہو رہی تھی، اس پر کسی کو ہٹا کر کسی اور بہرحال وہ ایک سلسلہ شروع کرنا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد اور لوگوں کو وہاں پر لا کر 17ویں 18ویں گریڈ کے لوگوں کو وہ وہاں تعینات، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ بہرحال بہت عمدہ دور انہوں نے بطور ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ریڈیو پاکستان کے گزارا۔ اس کے بعد ان کو مانیٹرنگ کے شعبے میں بھیج دیا گیا، اور مانیٹرنگ میں بھی، جہاں مانیٹرنگ میں بہت اہم دنیا بھر کے جو ریڈیو اسٹیشن پاکستان سے متعلق جو نشریات کیا کرتے تھے، ان کا انگریزی میں ترجمہ ہو کر باقاعدہ ان کو ٹرانسکرائب کیا جاتا تھا، اور وہ کتاب پھر فارن آفس اور آئی ایس پی آر سے لے کر آئی ایس آئی اور ایوان صدر تک بلکہ جایا کرتی تھی، ایوان وزیر اعظم تک۔ تو اس کے وہ ڈائریکٹر رہے بہت عرصے تک، اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے مانیٹرنگ کے شعبے کی توسیع کی اور اس کو بہت بڑھایا، بہت سارے ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی مانیٹر کیے جانے لگے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی بہت سی عمدہ، پھر وہ کنٹرولر بھی بن گئے، اور کنٹرولر بننے کے بعد کئی سال تک انہوں نے بطور کنٹرولر جی این آر میں کام کیا، اور حد یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 2003 میں وہ ریٹائر ہو گئے تھے، یعنی اس وقت وہ تقریباً 81-80 سال کے تھے۔ تو اس کے بعد بھی ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا، اور کئی برس تک وہ ریڈیو پاکستان میں آتے رہے شعبہ خبر میں۔ اصغر مال کے قریب ایف بلاک میں وہ رہا کرتے تھے، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں، اور شاید اس کے قریب ہی کسی
جو قبرستان ہے وہاں پر ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے انہیں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی لغزشیں کوتاہیاں اگر ہماری نظر میں تو بہرحال ان کے ساتھیوں کی نظر میں تو نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور انہیں اچھے ماحول میں اور اچھی جگہ پر رہنے کی اللہ تعالیٰ ان کو سعادت بخشے۔ یہ ہمارے بہت ہی محترم، پیارے اور اچھے ساتھی تھے۔ انور سعید کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔